ایک ناک صاف کرنے کا لطیفہ ایک اور بھی ہے. ایک بچہ تھا, اس کے پاس ایک بڑی موٹی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی, تو بچہ بار بار اپنے کف سے یوں کر کے ناک پہنچتا تھا. تو اس عورت نے مجھ سے بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس رومال نہیں ہے, یہ تم کف سے پوچھتے ہو. اس نے کہا ہے تو صحیح, مگر میں نے اپنا رومال آپ کو نہیں دینا, آپ بھی کف سے پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام صادقہ مریم ہے اور میرے والد کا نام مبارک احمد شاہد صاحب ہے. حضور, جو عراق میں جنگ ہو رہی ہے کیا اسے جہاد کہا جا سکتا ہے؟ کیا جو عراق میں جنگ ہو رہی ہے کیا اسے جہاد کہا جا سکتا ہے؟ جہاد کی کیا تعریف کی ہے قرآن کریم نے؟ قرآن کریم نے جہاد کی تعریف یہ کی ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, کہ جو جہاد کرے گا خدا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نصرت پر قادر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہیں ان سب میں خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح دی, حالانکہ آپ کمزور تھے اور بہت تھوڑے تھے تعداد کے لحاظ سے. یہ خدا تعالیٰ نے جہاد کی علامت قرار دیا ہے. بس ایک جہاد اور قسم کا ہے, وہ ہے اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کے میں مارا جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے ایک قسم کا. تو عراقی اس پہلو سے مظلوم ہے, ان کو شہید کہہ سکتے ہیں, انہیں جہاد کی اول تاریخ میں نہیں آتے. حضور لطیفہ بھی ہے. مریض جو ہی ڈاکٹر کو اپنی بیماری کے بارے میں بتانے لگتا ہے تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور ڈاکٹر ادھر مصروف ہو جاتا. جب کئی بار ایسا ہوا تو مریض اٹھ کر جانے لگا. ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو مریض نے جواب دیا کہ قریبی فون بوتھ پر. اچھا ٹھیک.